بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام میں محمد بن قاسم کی قسط نمبر 22 میں ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور اس میں ہم بہن اور بھائی مایا اور جے رام کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو دوستوں، علی صبح صبح قلعہ سے 4 کوس کے فاصلے پر دریا کے کنارے پر پرتاپ رائے کے سپاہی سفر کی تیاری کر رہے تھے۔ جے رام دریا میں نہا کر کپڑے بدل رہا تھا کہ پاس ہی ایک جھاڑی کے عقب سے ایک سنسناتا ہوا تیر آیا اور اس کے پاؤں کے نزدیک زمین میں پابست ہو گیا۔ تیر کے ساتھ ایک سفید رومال بندھا ہوا تھا۔ جے رام نے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد زمین سے تیر نکالا اور اس کے ساتھ بندھا ہوا رومال کھول کر دیکھنے لگا، جس پر کوئلے کے ساتھ یہ چند حروف لکھے ہوئے تھے: جے رام، میں تمہیں کس نام سے پکاروں؟ تم کو بھائی کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ اگر میری جان بچانا چاہتے ہو تو گنگو کے ساتھ چلے آؤ، ورنہ میری خیر نہیں۔ تمہاری بدنصیب بہن مایا۔ جے رام نے بھاگتے ہوئے جھاڑیوں کے قریب پہنچ کر آواز دی: گنگو گنگو، تم کہاں ہو؟ گنگو نے آہستہ سے جواب دیا: میں یہاں ہوں۔ اور اس طرف جے رام جھاڑیوں میں سے گزر کر اس کے قریب پہنچا۔ گنگو گھوڑے پر سوار تھا۔ جے رام نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور بے قرار سا ہو کر پوچھا: گنگو، مایا کہاں ہے؟ وہ کس حال میں ہے؟ وہ تمہارے پاس کیسے پہنچی؟ گنگو نے جواب دیا: مایا زندہ ہے اور میں تمہیں اس کے پاس لے جا سکتا ہوں۔ کہو تم میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو؟ میں مایا کے لیے 7 سمندر عبور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بھگوان کے لیے بتاؤ وہ کہاں ہے؟ وہ یہاں سے زیادہ دور نہیں، تم میرے پیچھے گھوڑے پر بیٹھ جاؤ۔ اگر زیادہ دور ہو تو میں اپنا گھوڑا لے آؤں۔ تم اپنا گھوڑا لا سکتے ہو، لیکن اگر تم نے پھر کوئی چالاکی کی تو یاد رکھو مایا کو کبھی تم دیکھ نہیں سکو گے۔ میں یہاں تمہارا انتظار کرتا ہوں، میں ابھی آتا ہوں۔ جے رام یہ کہہ کر ٹیلے کی طرف بھاگا۔ گنگو احتیاط کے طور پر اس جگہ سے ہٹ کر گھنے درختوں کی آڑ میں کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد جے رام نے جھاڑی کے قریب پہنچ کر گھوڑا روکا اور گنگو کو وہاں نہ پا کر آواز دی۔ گنگو نے مطمئن ہو کر اسے اپنے پاس بلا لیا۔ گنگو کے ساتھ چلنے سے پہلے جے رام نے اس سے کئی سوالات پوچھے، لیکن گنگو نے صرف یہ جواب دیا کہ مایا کے پاس پہنچ کر تمہیں سب حالات معلوم ہو جائیں گے۔ جنگل میں تھوڑی دور چلنے کے بعد گنگو کے 10 اور مسلح جھاڑیوں کے آڑ سے نکل کر ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ جے رام کو گنگو کی نیت پر شبہ ہوا اور اس نے لگام کھینچ کر گھوڑے کو روکتے ہوئے پوچھا: گنگو، یہ کیا ہے؟ لیکن اس سے پہلے کہ گنگو کو جواب دیتا، اس کے ساتھیوں نے بھی جے رام کو چاروں طرف گھیر لیا اور ایک نے آگے بڑھ کر اس سے گھوڑے کی لگام چھین لی۔ گنگو کی طاقتوں کے خلاف جے رام نے کوئی مداخلت نہ کی، اور جب اس کے ساتھیوں نے اس کے ہتھیار چھیننے کی کوشش کی تو اس نے خود ہی اپنی تلوار کمان اور ترکش اتار کر اس کے حوالے کر دی۔ کمر کے پنکھے ایک چھوٹا سا خنجر لٹک رہا تھا۔ گنگو کے ایک ساتھی نے وہ بھی اتارنا چاہا، لیکن اس نے اشارے سے منع کیا۔ جے رام نے کہا: تمہیں معلوم ہے کہ میں مایا کا پیغام سننے کے بعد بھاگ نہیں سکتا۔ گنگو نے جواب دیا: تم بھاگنے کی کوشش بھی کرو تو کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس جنگل میں جگہ جگہ تیر انداز چھپے ہوئے ہیں، لیکن گنگو، میں نے تم سے کوئی وعدہ خلافی نہیں کی۔ تم جہاں کہو میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ جو شخص زبیر جیسے محسن کے ساتھ دغا کر سکتا ہے، مجھے اس کی کوئی بات پر اعتبار نہیں آ سکتا۔ تمہاری خیر اسی میں ہے کہ آنکھیں بند کر کے میرے ساتھ چلتے رہو۔ قلعہ 4 کوس سے زیادہ دور نہ تھا، لیکن گنگو نے مسلطن طویل اور دشوار گزار راستہ اختیار کیا۔ قلعے کے سامنے پہنچ کر سوار گھوڑوں سے اترے۔ جے رام کو خالد قلعے سے باہر آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ اس کی طرف ہاتھ پھیلا کر آگے بڑھا: خالد، خالد، تم بھی یہاں ہو؟ تم بھی یہاں ہو؟ تمہاری بہن کہاں ہے؟ خالد نے حقارت سے اس کی طرف دیکھا اور جواب دینے کی بجائے کترا کر گنگو کے پاس آ کھڑا ہوا۔ جے رام کے دل پر چرکا لگا، اس کے پاؤں زمین پر گر پڑے اور وہ ہاتھ جو خالد کے استقبال کے لیے اٹھے تھے جھکتے جھکتے پاؤں سے آ لگے۔ اس نے بے چارگی اور بے بسی کے حالت میں چاروں طرف دیکھا۔ اس کی نگاہیں پھر ایک بار خالد کے چہرے پر جم گئی۔ خالد نے منہ پھیر لیا۔ جے رام نے انتہائی کرب کی حالت میں کہا: خالد، مجھے معلوم نہیں میں نے سب کی نظروں میں اس قدر حقیر کیوں ہو گیا ہوں۔ میں بے قصور ہوں، میرے ساتھ اس طرح پیش نہ ہو۔ مایا کہاں ہے؟ پیچھے سے آواز آئی: میں یہاں ہوں۔ جے رام نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ مایا چند قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ مایا، مایا، میری بہن، میری ننھی بہن۔ وہ یہ کہہ کر مایا کی طرف بڑھا، لیکن وہ پیچھے ہٹتے ہوئے چلائی: ظالم، کمینے، دغا باز، مجھے ہاتھ نہ لگاؤ۔ تم نے ایک راجپوت باپ کے خون اور ایک راجپوت ماں کے دودھ کی لاج نہیں رکھی۔ تم میرے کچھ نہیں لگتے۔ تمہارا دامن میرے موسنوں کے خون سے داغدار ہے۔
اگر کوئی جے رام کو سینہ خنجر سے چھلنی کاٹ ڈالتا تو شاید اسے اس قدر تکلیف نہ ہوتی۔ اس کے دل میں غصے کی آگ کی شعلے پھڑکے اور غم کے آنسو سے بجھ گیا۔ اس نے پھر ایک بار چاروں طرف دیکھا۔ گنگو کے چہرے پر ایک حقارت امیز تبسم دیکھ کر اس کا منجمد خون کھولنے لگا اور اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجتا ہوا اور ہونٹ چباتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ ذلیل ڈاکو، ان سب باتوں کے ذمہ دار تم ہو۔ تم نے ان سب کو میرے خلاف کیا ہے۔ بیشتر اس کے گنگو کے ہاتھ مدافعت کے لیے اٹھتے۔ جے رام نے اچانک دو مکے اس کے منہ پر دے مارے۔ گنگو اپنے گال سلاتا ہوا پیچھے ہٹا۔ خالد نے آگے بڑھتے ہوئے ایک مکہ جے رام کے منہ پر مارا۔ جے رام نے خالد کے ہاتھ کی ضرب منہ سے زیادہ دل پر محسوس کی اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، خالد تم؟ گنگو کے ہاتھ ساتھیوں کی تلواریں نیاموں سے باہر آ چکی تھیں، لیکن اس نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے منع کیا اور جے رام کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب بتاؤ تم اپنی بہن کی جان بچانے کے لیے زبیر کے ساتھیوں کو قید سے چھڑانے کے لیے تیار ہو؟ جے رام نے زخم خوردہ سا جواب دیا، کیا تم بھی زبیر کی طرح یہ سمجھتے ہو کہ میں پرتاپ رائے کی سازش میں شریک تھا؟ گنگو نے جواب دیا، نہیں، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پرتاپ رائے تمہاری سازش میں شریک تھا۔ تم نے اسے سرادیپ کے ہاتھیوں اور جوہرات کا لالچ دے کر جہاز لوٹنے کے لیے آمادہ کیا۔ یہ بھگوان جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں۔ گنگو نے جواب دیا، بھگوان اس سے زیادہ جانتا ہے۔ اس وقت ہمارا کام تمہاری بے گناہی پر بحث کرنا نہیں، ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ تم اپنی بہن کے لیے ان بے گناہوں قیدیوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو یا نہیں۔ جے رام نے جواب دیا، کاش انہیں چھوڑنا میرے بس میں ہوتا۔ وہ اس وقت 200 سپاہیوں کے پہرے میں برہمن آباد جا رہے ہیں اور میں اکیلا ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ تو تم ہمیں یہ بتانا چاہتے ہو کہ تمہارے اپنے سپاہی تمہارا کہا نہیں مانتے۔ کاش وہ میرے سپاہی ہوتے۔ قیدیوں پر پرتاپ رائے کا پیرا اس قدر سنگین ہے کہ میں ان کے ساتھ بات چیت بھی نہیں کر سکتا۔ اس یقین ہو چکا ہے کہ میں ان کا طرفدار ہوں۔ گنگو نے اپنے چہرے پر ایک طنز بھری مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، تمہاری طرفداری کا شکریہ۔ اب میرے سوال کا جواب دو، تم انہیں چھڑانے کے لیے تیار ہو یا نہیں؟ بھگوان کے لیے مجھ پر اعتبار کرو، جب تک ان کا معاملہ راجا کے سامنے پیش نہیں کیا جاتا میں بے بس ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ راجا انہیں قید میں رکھ کر اربوں سے لڑائی مول لینے کی جرت نہیں کرے گا۔ گنگو نے کہا، پرتاپ رائے تمہارا دوست ہے، اگر اس کے پاس تمہارا خط پہنچ جائے تو کہ تم ہماری قید میں ہو تو کیا پھر بھی وہ انہیں رہا نہیں کرے گا؟ تم یہ خط لکھ دو اور ہم اسے برہمن آباد پہنچنے سے پہلے تمہارا یہ خط پہنچا دیں۔ جے رام نے جواب دیا، وہ لومڑی سے زیادہ مکار اور بھیڑی سے زیادہ ظالم ہے۔ مجھے اپنے سرگزشت بیان کرنے کا موقع دو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس قسم کا آدمی ہے۔ بھگوان کے لیے میری بات مانو، پرتاپ رائے کو میری جان بچانے سے زیادہ خالد اور اگر نہید بھی یہاں ہے تو ان دونوں کی تلاش ہوگی۔ جس طرح مجھے اب تک یہ معلوم نہیں ہوا کہ تم یہاں کیسے پہنچے، اسی طرح تم میں سے کسی کو معلوم نہیں کہ دیبل کا واقعہ کس طرح پیش آیا۔ گنگو اور اس کے ساتھیوں کو متوجہ دیکھ کر جے رام نے بندرگاہ سے رخصت ہونے کے لیے قید خانے میں زبیر سے ملاقات تک کے تمام واقعات بیان کیے اور اختتام پر گنگو اور خالد کی طرف متوجہ ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہوئے کہا، اب بھی تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں آتا تو میں ہر سزا خوشی سے برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ گنگو بولا، تو اب تم راجا کے پاس قیدیوں کی سفارش کے لیے جا رہے ہو؟ آپ کو اب بھی یقین نہیں آیا؟ اپنی بہن سے پوچھ لو، اگر اسے تمہاری باتوں پر اعتبار آ گیا ہو ہم بھی تم پر اعتبار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کہہ کر گنگو مایا سے مخاطب ہوا، ہم تمہارے بھائی کا فیصلہ تم پر چھوڑتے ہیں۔ جے رام مایا کی طرف سے متوجہ ہوا۔ مایا کے لیے یہ گھڑی صبر آزما تھی۔ بھائی کی سرگزشت سننے کے بعد اس کے دل میں ایک رد عمل شروع ہو چکا تھا، تاہم وہ اس کے متعلق اپنے خیالات فوراً بدلنے کے لیے تیار نہ تھے۔ ضمیر کی آواز اگر یہ کہہ رہی تھی کہ مایا تجھے اپنے بھائی پر اعتبار کرنا چاہیے، تو دوسری آواز کہہ رہی تھی کہ نہیں، وہ صرف تمہیں ساتھ لے جانے کے لیے بہانے بنا رہا ہے۔ اس ذہنی کشمکش کے دوران میں اسے گفتگو کے یہ الفاظ یاد آئے، اس کی صورت دیکھ کر تمہارا دل تو پسیج جائے گا۔ ممکن ہے کہ میں تمہارے ہاتھ میں انصاف کی تلوار دے دوں۔ مایا نے گفتگو کی طرف دیکھا، گنگو کی طرف دیکھا، اس کی نگاہ کہہ رہی تھی، میں انصاف کی تلوار تمہارے ہاتھ میں دے چکا ہوں، اب تم اپنا وعدہ پورا کیا۔ جے رام نے مایا کی تجسس سے پریشان ہو کر کہا، مایا تم بھی مجھ سے بے اعتبار آتا ہے، مجھ پر اعتبار نہیں آتا۔
सॉरी। इसने जवाब दिया, इसका बात का क्या सबूत है कि तुमने इन लोगों के इंतकाम के खौफ से ये किस्सा नहीं सुना? जयराम ने दर्द भरी आवाज में कहा, माया तुम ये कहना चाहती हो कि मैं बुज़दिल हूँ, मैं मौत के खौफ से झूठ बोल रहा हूँ? भगवान के लिए मुझे दूसरों के सामने शर्मसार न करो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, लेकिन अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं आता तो ये मेरा खंजर लो और मेरा दिल चीर कर देख लो। मेरा लहू भी अभी तक सुर्ख है या सफेद हो चुका है। ये कहते हुए जयराम ने अपना खंजर माया के हाथ में दे दिया और अपना सीना इसके सामने तान कर बोला, माया तुम्हें बाप के सफेद बालों की कसम, अपनी माँ के दूध की कसम, अगर मैं मुजरम हूं तो ये ख्याल ना करो कि मैं तुम्हारा भाई हूं। मैं ये जानने के बाद जिंदा नहीं रहना चाहता कि मेरी बहन भी मुझे बुज़दिल ख्याल करती है। मुझे अपने हाथों से मौत की नींद सुला दो। तुम्हारी रगों में अगर एक राजपूत का खून है तो अपने भाई के साथ रायत ना करो। माया ने जज्बात की शिद्दत में गैर शौरी तौर पर अपना हाथ में जिसमें खंजर था बुलंद किया। जयराम के होठों पर एक दिल फरेब मुस्कुराहट फैलने लगी। खालिद ने कपकपी ली। माया ने अज़्म और हिम्मत के इस पैकर की तरफ टिकटी बंद कर देखा। इसका हाथ कांपने लगा। खालिद चलाया, माया तुम्हारा भाई मासूम है। माया के कांपते हुए हाथ से खंजर गिर पड़ा। आंखों में आंसू उमड़ आए और बेख्तियार जयराम से लिपटकर हिचकियां लेने लगी। भैया भैया मुझे माफ कर दो। जयराम इसके स्याह बालों पर हाथ फेरते हुए बार बार ये कह रहा था, मेरी बहन, मेरी नन्ही बहन। बहन और भाई एक दूसरे से अलहदा खड़े हो गए। खालिद ने जयराम की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, जयराम मुझे माफ करना, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। जयराम ने इसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी शायद यही करता। खालिद ने मुस्कुराते हुए, मैंने हंगामी जोश में आपके मुंह पर मुक्का रसीद कर दिया, आप ये कर्ज वसूल कर सकते हैं। जयराम ने कहा, नहीं अब ये किस्सा न छेड़ो, वरना तुम्हें एक मुक्का मारकर मुझे गंगू से 2 वसूल करने पड़ेंगे। तो दोस्तों इसके साथ इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।